شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم، میں زاہد عظیم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، پی ٹی آئی چیئرمین کی واپسی کنفرم ہو چکی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو سیفر کیس کے اندر ضمانت مل جائے گی۔ ان کے وکلاء نے یہ خوشخبری سنا دی ہے۔ کیس کی سماعت کے بعد ان کے وکلاء نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو جلد سیفر کیس کے اندر ضمانت مل جائے گی اور وہ رہا ہو جائیں گے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی سیفر کیس کے اندر ضمانت ملنے کے بعد رہا ہو جائیں گے، اس کے بعد آگے کیا ہوگا؟ پچھلے دنوں ذرائع یہ بتا رہے تھے کہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان سے جیل کے اندر کچھ اہم شخصیات نے ملاقات بھی کی اور ان کی جو مشکلات ہیں وہ کم ہونے جا رہی ہیں۔ پی ٹی آئی چیئرمین کو اس وقت بہت زیادہ پاپولیرٹی کی وجہ سے اور بہت اہم شخصیات نے ملاقات کے بعد یہ سامنے آ رہا ہے کہ عن قریب ان کو سیفر کیس میں بھی ضمانت مل جائے گی اور اس کے علاوہ ان کی جو مشکلات ہیں، ان کے جو معاملات ہیں وہ بھی ٹھیک ہونے شروع ہو جائیں گے۔ ان کی پارٹی کے اوپر جس طریقے سے اس وقت کریک ڈاؤن ہوا ہے وہ بھی آہستہ آہستہ الیکشن سے پہلے معاملات بہتری کی طرف جانے شروع ہو جائیں گے۔ ذرائع یہ بھی بتا رہے تھے کہ چونکہ ابھی تک چیئرمین پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی جو ہے اس کو کم نہیں کیا جا سکا، حالانکہ اس وقت پی ٹی آئی چیئرمین کے خلاف ان کی اپنی پارٹی کے اندر سے لوگوں نے دو بڑی جماعتیں بنانے کا اعلان کیا ہے۔ ایک جماعت جس کی سربراہی جہانگیر ترین صاحب کر رہے ہیں اور دوسری ریجنل خیبر پختونخوا کے اندر جماعت پرویز خٹک صاحب جس کے سربراہ ہیں ان کی طرف سے بنائی گئی ہے، لیکن دونوں جماعتوں کو کوئی پذیرائی نہیں مل سکی۔ پی ٹی آئی کے بہت سارے کینڈیڈیٹس اور رہنما ویسے تو چھوڑ کے جا چکے ہیں، کچھ رہنماؤں نے آئی پی پی کو جوائن کر لیا ہے اور کچھ پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے خیبر پختونخوا کے اندر پرویز خٹک صاحب کی پارٹی کو جوائن کر لیا ہے، لیکن دونوں پارٹیوں کے حال ہی میں جلسے ہوئے ہیں، وہ کوئی اتنے ان کو پذیرائی نہیں ملی اور وہ جلسے جو ہیں وہ بالکل اس طرح لگ رہا تھا کہ جیسے کارنر میٹنگ کا احوال پیش کر رہے ہیں، بلکہ جلسوں کے اندر بھی باقاعدہ پی ٹی آئی کے حق میں نعرے لگائے جا رہے تھے۔ ان جلسوں کے بعد بھی جو صورتحال ہے وہ کوئی اتنی زیادہ ان کے لیے بہتر نہیں ہو رہی اور جس کی وجہ سے ذرائع بتا رہے ہیں کہ عن قریب چیئرمین پی ٹی آئی کو اس معاملے کے اندر ڈیل ملنی شروع ہو جائے گی اور ان کے لیے حالات بھی سازگار ہونے شروع ہو جائیں گے، اور لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں 8 فروری کو جو عام انتخابات کا اعلان کیا گیا ہے اس کے اندر تحریک انصاف کی جو کامیابی ہے وہ یقینی ہوگی۔ جس طریقے سے تحریک انصاف کے ووٹرز ہیں وہ اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں اور ووٹر پی ٹی آئی چیئرمین کا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کی جو وابستگی ہے وہ ابھی تک قائم ہے۔ ابھی حال ہی میں بہت سارے مختلف چینلز کے حوالے سے سروے کروائے گئے ہیں۔ ایک سروے تو ایسا بھی تھا جو نون لیگ کی طرف سے کروایا گیا، نون لیگ نے اپنے ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے ایک سروے کنڈکٹ کیا جس میں سے 81% پی ٹی آئی کی مقبولیت شو ہو رہی تھی، جبکہ اس کے برعکس نون لیگ کی جو اس میں پوزیشن تھی وہ 16% تھی۔ اس کے علاوہ ڈیفرنٹ مختلف جو چینلز ہیں ان کی طرف سے بھی سروے کروائے گئے ہیں۔ روز سروے رپورٹس آ رہی ہیں، لیکن ان سروے رپورٹس کی وجہ سے مسلم لیگ نون کی پریشانی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ نون لیگ اس وقت بہت زیادہ پریشان ہے کیونکہ نون لیگ کا اپنا جو حلقہ میدان ہے پنجاب کے اندر، وہاں پر بھی ان کو بہت زیادہ چیلنج کا سامنا ہے۔ میاں نواز شریف صاحب کے پاکستان آنے کے باوجود نون لیگ کی وہ پوزیشن ابھی تک نظر نہیں آ رہی۔ جس طریقے سے نواز شریف کی واپسی کے اوپر اقدامات کیے گئے، واپسی کے اوپر مینار پاکستان کے اندر جلسہ بھی رکھا گیا، میاں صاحب کو باقاعدہ ضمانتیں بھی مل گئیں، ان کے تمام جو کیسز تھے ان کے اوپر ان کو ضمانتیں دینے کے بعد ان کی اپیلیں بھی بحال ہو چکی ہیں، لیکن عوام ابھی تک پی ٹی آئی چیئرمین کا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عوام کا جھکاؤ ہے ابھی تک چیئرمین پی ٹی آئی کی طرف ہے
اور ووٹر ابھی تک تحریک انصاف کے ساتھ ہے۔ لاہور شہر جو کہ مسلم لیگ نون کا ایک گھر سمجھا جاتا تھا، اس وقت لاہور شہر کے اندر بھی نون لیگ کو بہت زیادہ مشکلات مل رہی ہیں، اور ان کے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کے لیے اپنے حلقوں میں جانا بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے، اپنی امام کو فیس کرنا ان کے لیے بہت زیادہ مشکل ہے، اور یہ ایسے چیلنجز ہیں جن کو ابھی تک شاید کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے جو معاملات ہیں وہ اب بہتری کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ جب تک تحریک انصاف پولیٹیکل پروسیس کا حصہ نہیں ہوگی، الیکشن کے اندر بھرپور ان کو حصہ لینے نہیں دیا جائے گا، تب تک پاکستان کے اندر سیاسی طور کے اوپر استحکام نہیں آ سکتا، پولیٹیکل سٹیبلٹی ناممکن ہے۔ پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی تو تب ہی پاکستان میں اکنامیکل سٹیبلٹی آ سکتی ہے۔ ہمارے خاص جو حلقے ہیں ان کو بھی اس چیز کا اندازہ ہے، اور وہ ان چیزوں کا ادراک رکھتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ پاکستان میں سیاسی اسٹیبلٹی بہت ضروری ہے، تبھی پاکستان کے اندر معاشی طور پر استحکام آئے گا، اور پاکستان کی جو اکنامیکل کنڈیشن ہے وہ بہتری کی طرف ہوگی۔ مفکر پاکستان جناب علامہ محمد اقبال صاحب کا آج 146واں یوم ولادت منایا جا رہا ہے۔ ان کے 146ویں یوم ولادت کے موقع پر پورے ملک کے اندر عام تعطیل کا اعلان کیا گیا ہے۔ شاعر مشرق اور مفکر پاکستان علامہ ڈاکٹر محمد اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے اپنے آبائی شہر سیالکوٹ کے اندر حاصل کی، اس کے بعد لاہور کے اندر انہوں نے تعلیم حاصل کی، جس کے بعد اعلیٰ ڈگری کی تعلیم کے لیے وہ برطانیہ چلے گئے۔ علامہ اقبال مفکر پاکستان ہیں اور شاعر مشرق کے نام سے ان کو جانا جاتا ہے۔ 9 نومبر کی اسی حوالے سے آج ان کا جو دن ہے وہ بہت جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے، اور علامہ اقبال نے ہی پاکستان بننے کا جو خواب تھا، جو پاکستان دنیا کے اندر ایک علیحدہ ریاست مارز وجود میں آئی تھے، اس میں شاعر مشرق علامہ اقبال جو ہیں ان کا ایک بہت بڑا کردار ہے، جس کو یہ پاکستانی قوم ہمیشہ یاد رکھتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حکومتی لیول کے اوپر بھی 9 نومبر کو پورے ملک کے اندر عام تعطیل کا اعلان کیا گیا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن کو پریس کر کے اپنے اس پروگرام کا حصہ بنیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔